بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت صحت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 440 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 40,297 ہو گئی۔ وزارت صحت نے 683 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 51,540 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 2 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 323 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی تعداد کم ہو کر 10,920 ہو گئی ہے۔ وزارت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کی، اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایمریٹس کے مسافر کورونا ٹیسٹ کہاں سے کرائیں؟ پاکستان سے ایمریٹس ایئر لائن کی پروازوں پر سفر کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دیے جانے کے بعد مسافروں کو جہاں سفر کا شیڈول تبدیل کرنا پڑ رہا ہے، وہیں ٹیسٹ کے اخراجات بھی پریشانی کا سامنا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو ایمریٹس ایئر لائن نے عارضی معطلی کے بعد پاکستان سے اپنی پروازوں کا دوبارہ آغاز کر دیا تھا، تاہم تمام مسافروں کے لیے لازم قرار دیا تھا کہ وہ ایئر لائن کی تصدیق شدہ لیبارٹری سے کورونا کے ٹیسٹ کی منفی رپورٹ ساتھ لائیں۔ ایئر لائن نے پاکستان کی نجی لیبارٹری چغتائی لیب کو کورونا ٹیسٹنگ کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس لیب کے نمائندے نے بتایا کہ امارات ایئر لائن کے مسافروں کو اپنی ٹیسٹ کے نمونے دینے کے لیے لیبارٹری آنا لازمی ہے۔ نمائندے نے معلومات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ ٹیسٹ کے خواہش مند مسافر لیبارٹری آنے سے ایک دن پہلے کال کر کے بکنگ کرائیں۔ اپنا پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور ہوائی ٹکٹ جس پر ریفرنس نمبر واضح ہو وہ لے کر آئیں۔ ابوظہبی میں شہریوں کے لیے امارات سے باہر جانے اور واپس آنے کے لیے نئے قوانین کا اعلان۔ ابوظہبی نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے روکنے کے لیے ابوظہبی کے اندر اور باہر جانے والوں کے لیے کچھ پابندیوں کا اعلان کیا تھا، تاہم ان پابندیوں میں اب کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ابوظہبی حکام نے اب شہریوں کو 48 گھنٹے کے لیے ابوظہبی سے باہر جانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس سے پہلے انہیں اپنا کورونا ٹیسٹ کروانا ہوگا اور اس ٹیسٹ کی رپورٹ ہمراہ ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ابوظہبی حکام نے پابندی لگائی تھی کہ جو بھی ابوظہبی سے باہر جائے گا تو واپسی پر اسے دبئی یا شمالی امارات کے ایک کلینک میں واپسی سے قبل اس کی اسکریننگ کروانی پڑے گی تاکہ یہ ثابت کرے کہ وہ کووڈ فری ہے۔ سرحد پر موجود پولیس کو یقینی بنانا ہے کہ تمام ڈرائیوروں اور مسافروں کو وہ میسیج دیکھیں جو انہیں مختلف ٹیسٹنگ مراکز کی جانب سے کورونا کی منفی رپورٹ کے حوالے سے بھیجے گئے ہیں۔ ابوظہبی گورنمنٹ کے میڈیا آفس نے بتایا کہ ابوظہبی سے مختصر عرصے کے لیے باہر جانے والوں کو اسکریننگ سینٹر کا دورہ کرنا ہوگا تاکہ وہ روانگی سے پہلے کووڈ-19 ٹیسٹ کرائیں اور واپسی پر نتیجہ پیش کریں۔ تاہم ابوظہبی میں دوسرے امارات سے آنے والے مسافروں کو سرحد پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کی جانچ کروانی ہوگی۔ مشہور آن لائن ٹیکسی سروس کریم راس الخیمہ میں بھی متعارف کروا دی گئی۔ مشہور آن لائن ٹیکسی سروس نے راس الخیمہ میں پہلی بار اپنی خدمات کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد امارات میں ذرائع مواصلات کو مزید بہتر بنانا ہے۔ RAK ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے کریم کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ یاد رہے کہ کریم ایک آن لائن ٹیکسی سروس ہے جو ایک ایپ سے بک کی جا سکتی ہے۔ اس سروس کو دبئی و ابوظہبی میں کافی مقبولیت حاصل ہے۔ کریم انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ان کی ٹیکسی و لیموزین سروس کو لانچ کرنے کی تیاری شروع کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ اگست کے درمیان یہ سروس شروع ہو جائے گی۔ حالیہ ٹیکسی کریم بذریعہ کریم ایپ بک کی جا سکتی ہے۔ محکمہ مواصلات کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد مسافروں کو بہترین سہولیات کی فراہمی ہے تاکہ نجی کاروں کی تعداد کو کم کیا جا سکے۔ محکمہ مواصلات راس الخیمہ اسماعیل البلوچی کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد عوام کو ایک بہترین، قابل بھروسہ، صاف، آرام دہ مسافت کے لیے سہولیات کی فراہمی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر چرس برآمد ہونے والے مسافر کو 10 سال کی سزا اور 50,000 درہم جرمانہ۔ دبئی میں عدالت نے ایک ایشیائی باشندے کو 6.1 کلو گرام چرس اسمگل کرنے کے الزام میں 10 سال قید اور 50,000 درہم جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ دبئی وزٹ پر آئے 24 سالہ مسافر کے سامان سے دبئی ایئرپورٹ پر منشیات برآمد کی گئی تھی۔ متعلقہ سزا پوری ہونے کے بعد مجرم کو واپس ملک بھیج دیا جائے گا۔ مسافر کو دبئی کسٹم حکام نے 3 مارچ کو تحویل میں لیا تھا، جس کے بعد اسے
ڈائریکٹریٹ آف اینٹی نارکوٹکس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ عدالت میں کسٹم انسپکٹر نے کہا کہ صبح 8 بجے کے قریب مسافر دبئی پہنچا، جس کے بعد اس کے سامان کو ایکس رے سے گزارا جا رہا تھا تو مشکوک سامان کی تشخیص ہوئی، جس کو بعد میں ماہرین سے چیک کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ اعلیٰ کوالٹی چرس ہے، جس کو بیگ میں خفیہ طریقے سے چھپایا گیا تھا۔ یاد رہے، عدالتی فیصلے کے خلاف 15 دنوں کے اندر اپیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ امارات میں متعدد وزارتوں کی تنظیم 9۔ متحدہ عرب امارات میں حکومتی پیمانے پر نئی حکمت عملی کا اعلان کیا گیا، جس میں کئی وزارتوں کی تنظیم 9 کی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق حکومت کی جانب سے معیشت اور صنعت کی وزارتوں میں نئے اہداف کے ساتھ 1 سال کا وقت دیا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے اس وسیع حکومتی تنظیم 9 میں کئی حکومتی اداروں کو ایک دوسرے سے ضم کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر اعلان کردہ تنظیم 9 میں عبداللہ الماری کو وزیر اقتصادیات مقرر کیا ہے۔ ابوظہبی کی قومی تیل کمپنی ADNOC کے سربراہ سلطان الجبیر کو صنعت اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے محکمے کا وزیر تعینات کیا گیا ہے۔ توانائی اور بنیادی ڈھانچے کی وزارتوں کو بھی ضم کیا گیا ہے اور اس کی سربراہی موجودہ وزیر توانائی سہیل المزروعی کریں گے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد راشد ال مکتوم نے گزشتہ ماہ تنظیم 9 کے منصوبوں کا اعلان پہلی بار کیا تھا اور اسے کرونا وائرس کے اثرات سے نمٹنے میں مدد میں اہم قرار دیا تھا۔ ان تبدیلیوں سے سرکاری خدمات کے آدھے مراکز کو 2 برس کے عرصے میں ڈیجیٹل طریقے سے کام کرنے میں تبدیل کرنا اور آدھے کے قریب وفاقی ایجنسیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یا وزارتوں میں ضم کرنا شامل ہے۔ ابوظہبی بلدیہ کا دن 12:30 بجے سے 3 بجے تک ورکرز کو چھٹی دینے کا اعلان۔ ابوظہبی بلدیہ کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق دن 12:30 بجے سے 3 بجے تک ورکرز سے کھلے سورج تلے کام نہ لینے کا اعلان۔ دوسری طرف جو مزدور گلیوں اور باغات کی صفائی کرتے ہیں، ابوظہبی بلدیہ ہر پیر اور بدھ کے دن ان کو ٹھنڈی مشروبات اور چھتری فراہم کرے گی۔ جنرل ویمن یونین کے ساتھ مل کر میونسپلٹی نے ملک میں موسم گرما کی شدت کی وجہ سے سکیہ مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس مہم سے تقریباً 1500 افراد مستفید ہوں گے جو سورج میں باہر کام کرتے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ ستمبر کے آخر تک ہفتے میں 2 بار پانی اور ٹھنڈی مشروبات تقسیم کیے جائیں گے۔ مہم کے دوران کووڈ-19 کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے ابوظہبی سٹی بلدیہ نے کہا تھا کہ شہری منصوبہ بندی کے شعبے نے تعمیراتی مقامات پر کارکنوں کے لیے سمر سیفٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 1,03,408 سائبر حملے ناکام بنا دیے۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے جون کے مہینے کے دوران تقریباً 1,03,408 سائبر حملے ناکام بنائے۔ یہ انکشاف جون 2020 کے مہینے میں متحدہ عرب امارات کی فیڈرل گورنمنٹ میں سائبر سیکیورٹی نے اپنی ماہانہ رپورٹ میں کیا۔ سائبر حملوں میں ملیوئر 73%، خطرات 15% اور فشنگ حملے 12% کے درمیان تھے۔ ECERT نے 407 سائبر واقعات کو بھی سنبھالا، جن میں ای میل کے ذریعے دھوکہ دہی اور نامعلوم ذرائع سے رسائی شامل ہے۔ ان خطرات کو 350 میڈیم کیسز، 52 سنگین اور 5 کم واقعات درجہ بندی میں تقسیم کیا گیا۔ اسی رپورٹ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جون میں 2085 آگاہی سیشن اور 105 تربیتی کورسز منعقد ہوئے۔ اس اتھارٹی کا قیام 2008 میں انفارمیشن سیکیورٹی کے طریقوں کو بہتر بنانے اور متحدہ عرب امارات میں IT کے بنیادی ڈھانچے کو خطرات اور خلاف ورزیوں سے بچانے کے لیے عمل میں لایا گیا تھا۔ دبئی میں کووڈ-19 کے پیش نظر ضوابط کی خلاف ورزی پر ایک دکان بند، 2 کو نوٹس جاری کیے گئے۔ اتوار کے روز دبئی محکمہ اقتصادیات نے کہا ہے کہ اس نے ایک دکان بند کر دی اور 2 دیگر افراد کو وارنٹ جاری کیا ہے جو گزشتہ ہفتے کووڈ-19 حفاظتی اور احتیاطی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے تھے۔ اتھارٹی نے ملازمین اور صارفین کے یکساں تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تقریباً 4200 تجارتی مراکز کا معائنہ کیا۔ اتھارٹی نے اپنے معائنے کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 4195 کاروباری مراکز کو مکمل طور پر کووڈ-19 فری ہدایت پر تعمیل کرتے پایا گیا، جبکہ 1 کو بند کیا گیا اور 2 کو انتباہی آرڈر ایشو کیے گئے۔ جنوری کے آخر میں متحدہ عرب امارات میں وبائی امراض پھیلنے کے بعد اتھارٹی نے امارات میں تجارتی کاروبار کے معائنے میں تیزی لائی تھی۔ معائنہ صبح سے شروع ہوا جب مارکیٹیں کھولی گئیں اور جب تک وہ بند نہ رہیں معائنہ جاری رہا۔ ہوا میں کرونا وائرس کی موجودگی عالمی ادارہ صحت نے نظر انداز کر دی۔ دنیا بھر کے سائنسدانوں نے عالمی ادارہ صحت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ WHO نے کرونا وائرس کے ذرات ہوا میں پھیلنے کے پہلو کو نظر انداز کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق
کورونا وائرس کی وبا نے گزشتہ 6 ماہ سے دنیا بھر میں تباہی پھیلائی ہوئی ہے، جس کے باعث اب تک 5 لاکھ سے زائد انسان لقمۂ اجل بن چکے ہیں، جبکہ 1 کروڑ سے زائد انسانوں کو یہ وائرس متاثر کر چکا ہے۔ وائرس سے متعلق عالمی ادارہ صحت اور US سینٹر فار ڈیزیز نے کہا تھا کہ وائرس صرف 2 طرح سے پھیل سکتا ہے: آپ کسی کورونا مریض کے قریب ہوں اور وہ کھانس دے اور کھانسی کی بوندیں آپ تک آ جائیں تو آپ متاثر ہو سکتے ہیں، اور دوسرا کسی آلودہ جگہ کو چھونے کے بعد اپنے آنکھ، ناک اور منہ کو چھو لیں۔ ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے کا تیسرا راستہ بھی ہے، جسے عالمی ادارہ صحت نے نظر انداز کر دیا ہے، اور وہ نقطہ زیادہ خطرناک ہے۔